ٹیمیں تیار ہیں، خبردار بھی کر دیا۔ آزادی مارچ کے لیے آل پارٹیز کانفرنس جلد بلائی جائے، نواز شریف کی شہباز شریف کو ہدایت۔ شہباز نے مجلس عاملہ کے اجلاس کی سفارشات اور بلاول کی ملاقات سے آگاہ کیا۔ سابق وزیر اعظم سے جیل میں اہل خانہ نے بھی ملاقات کی۔ آپ جس لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہو، انشاءاللہ پہلے تو آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہے کہ آپ ادھر جائیں گے، تو انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں سے ہم آپ کو گزرنے نہیں دیں گے۔ اسلام آباد لاک ڈاؤن کی جے یو آئی میں ہمت نہیں، خیبر پختونخوا سے گزرنے نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کی گھنگرچ، کہا کچھ لوگ دین کے نام پر سیاست کر رہے ہیں، شیروں کو پنجرے میں بند کر دیا۔ نواز شریف اور آصف زرداری اور شہباز ہی چور ہیں، بیسیکلی ایک بہت بڑا معاشرہ ہمارا چور ہے۔ سے تو یونیفارم ہمارے ساتھ ہے، ہم یونیفارم کے ساتھ ہیں، لیکن قانونی تقاضے اور کیمروں سے بچا کے رکھنا ہے۔ مارچ نہیں ہوگا، وردی ہمارے اور ہم وردی کے ساتھ ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کا واضح پیغام، کہا جن کے آخری دن چل رہے ہیں انہیں گھر سے کھانا آنے دیں۔ زرداری، نواز اور شہباز ہی نہیں، پورا معاشرہ ہی چور ہے۔ عمران خان کے خلاف سڑک پر نکلنے کا مطلب کرپشن کو لائسنس دینے کے مترادف ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات کی مولانا فضل الرحمان کو اطلاع، ٹویٹ میں لکھا مولانا صاحب قومی خزانے کو لوٹنے والوں کو بچانے کے لیے اسلام اور قانون کی مخالفت میں کھڑے نہ ہوں۔ پاکستان کی کاوشیں رنگ لے آئیں، افغان طالبان امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی بحالی پر راضی۔ وزارت خارجہ میں پاکستان اور طالبان وفد کی اہم بیٹھک کا اعلامیہ جاری۔ افغان مسئلے کا واحد حل مذاکرات قرار، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ شاہ محمود قریشی طالبان وفد کی وزیر اعظم سے بھی ملاقات، آرمی چیف بھی موجود رہے۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا پاکستان برادر ملک افغانستان میں امن چاہتا ہے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ۔ سپاہ سالار نے واضح کیا مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاک بھارت جنگ قیامت خیز ہوگی، 10 کروڑ افراد فوری مارے جائیں گے۔ نیوکلیئر جنگ سے بھارت میں زیادہ ہلاکتیں ہوں گی۔ امریکی جریدے کی رپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے خدشات کی تائید، لکھا دنیا کو آئسش کا سامنا ہوگا، 10 سال تک قحط پڑ سکتا ہے۔ جرمنی ایک ہو سکتا ہے تو کشمیر آزاد کیوں نہیں ہو سکتا؟ وزیر خارجہ کا سوال، کہا وادی سے کرفیو ہٹا تو اصلیت سامنے آ جائے گی۔ مودی سری نگر میں جلسہ کر کے دکھائیں، سیاست چھوڑ دوں گا۔ شاہ محمود قریشی نے چیلنج دے دیا۔ قومی سلامتی کا براہ راست تعلق معیشت سے ہے۔ ملک میں داخلی سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری آئی، اقتصادی سرگرمیوں پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ آرمی چیف کا انٹرپلے آف اکانومی اور سیکیورٹی کے موضوع پر خطاب، تاجی برادری اور حکومتی اقتصادی ٹیم کے رابطے ہوشائن قرار۔ وزیر اعظم عمران خان سے بزنس کمیونٹی کے وفد کی ملاقات، تاجروں کے مسائل اور ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ ایوان صنعت و تجارت کے وفد سے گفتگو میں کہا ملکی ترقی معیشت سے ہی وابستہ ہے۔ نیب سے متعلق کاروباری برادری کے تحفظات پر لاہے عمل بنایا ہے۔ کہ ٹیکس ایویژن اور منی لانڈرنگ میں بہت فرق ہے، یہ ایک چیز نہیں ہے۔ کسی ٹیکس ایویژن کا کوئی کیس نیب کے پاس نہیں ہوگا، تمام کیسز ایف بی آر کو ریفر کر دیں گے، ایف بی آر جانے۔ اور آپ منی لانڈرنگ، بزنس اور ٹیکس چوری میں بڑا فرق ہے۔ اپنے دائرہ کار سے ہٹ کر اقدامات نہیں کریں گے۔ ٹیکس چوری کے کیسز ایف بی آر کو بھیجیں گے۔ چیئرمین نیب کا لاہور چیمبر میں تاجروں سے خطاب، کہا نیب عوام دوست ادارہ ہے، نیب کرپشن کا خاتمہ کر کے رہے گا۔ بجلی کے نرخ میں حالیہ اضافہ مگر ذمہ دار پچھلی حکومت،
वजीर तवानाई उमर अयूब ने महंगी बिजली का मलबा साबिक हुकूमतों पर डाल दिया। कहते हैं महंगे बिजली घर लगाए गए जिसका नुकसान हम भुगत रहे हैं। बर वक्त टैरिफ ना बढ़ाने की वजह से मसाइल बढ़ गए। कर्जा 11.5 अरब रुपए माहाना हो गया। कराची में फिर गोलियों की गूंज। गुलशनबाग में फायरिंग से तालिबा जान बहक, सर पर 2 गोलियां लगी। वाकया डकैती मज़ाहमत का नतीजा लगता है। पुलिस का मौक़िफ़ तहक़ीक़ात जारी। ये छीना झपटी का वाकया था जिसके दौरान फिर ये फायर हुआ और एक ही फायर हुआ जो बदकिस्मती से उस बच्ची को लगा। गुजरावाला में कानून से खिलवाड़, चलती गाड़ी से नौजवान की फायरिंग। फुटेज आज न्यूज को मौसूल। एमनाबाद का रिहायशी मुजाहिद अशफाक अक्सर रात में हवाई फायर करता है। अहले इलाका का मौक़िफ़, पुलिस वाक़े से ला इल्म, कोई दरखास्त नहीं मिली, SHO का मौक़िफ़। कातिल मच्छर के वार जारी। पंजाब में डेंगू के मजीद 197 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में किट्स की किल्लत, 2 दिन से डेंगू वायरस का टेस्ट न हो सका। खैबर पख्तूनख्वा में भी 108 नए मरीज अस्पताल में दाखिल। कातिल मच्छर के डंक से अब तक 30 अमवात हो चुकी हैं। बेहिस मसीहा हठधर्मी पर डट गए। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। मर्दान में इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर बंद। हंगू का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी वीरान। अस्पतालों में तारीख पर तारीख की रिवायत चल पड़ी, मरीज रुल गए। ख्वाजा सराओं के लिए खुशखबरी, सिंध में सरकारी नौकरियां मिलेंगी। वजीर आला सिंध ने मखसूस कोटा देने का फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी को प्रपोजल बनाने की हिदायत। हल्की बारिश और ठंडी हवा, लाहौर का मौसम खुशगवार। 2 दिन तक बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बरसात सर्दी का पैगाम ले आई। सियालकोट में मूसलाधार बारिश। जहलुम और गुजरात का मौसम भी तब्दील। तेज बारिश के साथ ओले गिर पड़े। गिजर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कराची में कल से बारिशें मुतवक्किल है। सबसे पहले बात इस्लामाबाद लॉकडाउन से मुताल्लिक मौलाना फजलुर रहमान के अहम ऐलान की। जमीयत उलमा इस्लाम ने 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद की जानिब आजादी मार्च का ऐलान कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अब पीछे नहीं हटेंगे, हुकूमत को घर भेज कर दिखाएंगे। इदारों से तसादुम की पॉलिसी नहीं, आजादी मार्च बिल्कुल पुरअमन होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क में नए इलेक्शन का मुतालबा भी कर दिया। 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हो जाए। मुफाहमत हो सकती है, इनका जाना जो है ये आखिरी बात। अक्टूबर में ही मार्च, एजेंडा हुकूमत से निजात। मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हो जाएगा। ये आजादी मार्च होगा और इस हुकूमत को चलता करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। मार्च में रुकावटों और कारकुनों की गिरफ्तारियों पर मुतबादिल प्लान भी तैयार। कि हम जल्दी उठने के इरादे से नहीं आ रहे हैं। पहली स्कीम, फिर अगर रुकावट डाली गई तो दूसरी स्कीम, फिर अगर रुकावट डाली गई तो तीसरी स्कीम, इस सब के फैसले किए। मौलाना फजल रहमान अपोजिशन पार्टियों के साथ आने के लिए भी पुरुमीद। कोई तब्दीली इसमें न कोई हमें कह रहा है तब्दीली के लिए, न हमारा इरादा है। क्योंकि बहुत सी चीजें पूरे अपोजिशन के मुश्तरक है, मकसद सबका मुश्तरक है, तो इस हवाले सब साथ साथ जा रहे हैं। मौलाना का कहना था कि हुकूमत के साथ किसी किस्म की कोई मुफाहमत नहीं होगी। हुकूमत का जाना ठहर चुका है। आजादी मार्च में कितने आदमी होंगे? सहाफी के सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान का दिलचस्प जवाब। कहा क्या आप धरने के शुरका को गिनेंगे? हमारे साथ 15 लाख लोग होंगे। आपने गिनने हम इंशाल्लाह आप देखेंगे 15 लाख से 15 लाख बंदे लेके आपने गिनने हम इंशाल्लाह। उधर मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने आजादी मार्च में क़यादत से माजरत कर ली है। नवाज शरीफ से मुलाकात में कहा कि तबीयत इस बात की इजाजत नहीं देती।
کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف اور مریم نواز سے اہل خانہ کی ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو سے ملاقاتوں، CEC کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ سرائے کے مطابق نواز شریف نے کہا آزادی مارچ میں کارکن بھرپور طریقے سے شرکت کریں، شہباز شریف کارکنان کی قیادت کریں، جس پر شہباز شریف نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں قیادت کر سکوں۔ ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا ہے، جس پر نواز شریف نے کہا اللہ پاک آپ کو صحت دے، آپ کی غیر موجودگی میں احسن اقبال پارٹی کی قیادت کریں۔ ادھر JUI قیادت نے بھی نواز شریف سے ملاقات کے لیے ہوم سیکرٹری پنجاب کو خط لکھ دیا، جس میں درخواست کی گئی ہے کہ مولانا عبدالغفور حیدری کی سربراہی میں 3 رکنی وفد سابق وزیر اعظم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آزادی مارچ میں شرکت کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ احسن اقبال کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کہتے ہیں مسلم لیگ نون کا فیصلہ وہی ہوگا جو نواز شریف کا ہوگا۔ ہم نے پہلے دن سے مولانا کی جو کال تھی اس کے مقاصد کے ساتھ اتفاق کیا ہے اور ہم ان مقاصد کے لیے مکمل طور پہ کمیٹڈ ہیں۔ نواز شریف صاحب سے آج شہباز شریف صاحب کی جیل میں ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے پارٹی کی جو سفارشات تھیں، کل ان کی جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات چیت ہوئی اس کی تفصیل سے، اور پھر جو ہماری مولانا صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی اس کی تمام تفصیل سے انہیں آگاہ کیا۔ اور نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں کچھ وقت دیں، سوچ کے جلد آپ کو اپنا فیصلہ دوں گا، اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں آن ریکارڈ کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا وہی فیصلہ ہوگا جو ہمارے قائد نواز شریف کا فیصلہ ہوگا۔ ادھر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو نے اگلے ہفتے کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ کور کمیٹی مولانا فضل الرحمان کے مارچ میں شرکت کے حوالے سے اہم فیصلہ کرے گی۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے مزید کہا کہ جمہوری پارٹیوں کے پاس اب سڑکوں پر آنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو نے اگلے ہفتے کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ کور کمیٹی مولانا فضل الرحمان کے مارچ میں شرکت کے حوالے سے اہم فیصلہ کرے گی۔ کسی قسم کی بلیک میلنگ برداشت نہیں کریں گے، وزیر اعظم عمران خان کا اپوزیشن کو 2 ٹوک پیغام۔ بابر اوان سے ملاقات میں کہا احتساب کے عمل پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، احتساب کی راہ میں روڑے اٹکانے والوں کو مایوسی ہوگی، ملک کی معاشی صورتحال میں بہتری کے لیے دن رات کام جاری ہے۔ JUI والوں کو خیبر پختونخوا سے گزرنے نہیں دیں گے، وزیر اعلیٰ محمود خان نے 2 ٹوک اعلان کر دیا۔ جلسے سے خطاب میں کہا کہ یہ لوگ اسلام اور دین کے نام پر سیاست کر رہے ہیں، ہم نے شیروں کو پنجروں میں بند کر دیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جمعیت العلماء اسلام والوں کو کہ سن لو، آپ جس لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہو انشاءاللہ پہلے تو آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہے کہ آپ ادھر جائیں گے، اور اگر آپ لوگوں کا ہے تو انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں سے ہم آپ کو گزرنے نہیں دیں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ کوئی بھی بندہ انشاءاللہ اسلام آباد نہیں پہنچے گا۔ عمران خان کے خلاف سڑک پر نکلنے کا مطلب کرپشن کو لائسنس دینے کے مترادف ہے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان کا جوابی وار، ٹویٹ میں لکھا مولانا صاحب قومی خزانے کو بے رحمی سے لوٹنے والوں کو بچانے کے لیے اسلام اور قانون کی مخالفت سمت نہ کھڑے ہوں۔ مدارس کے معصوم بچے کو سیاسی مفاد کے لیے انسانی شیلڈ بنانا کوئی جمہوریت نہیں۔ اپوزیشن سے معاملات طے پا گئے، لانگ مارچ کی نوبت ہی نہیں آئے گی، وزیر ریلوے شیخ رشید نے دعویٰ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے عمران خان 5 سال پورے کریں گے، پاکستان کے اچھے دن آنے والے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف زرداری، نواز اور شہباز نہیں، پورا معاشرہ ہی چور ہے۔ لانگ مارچ کی یا دھرنے کا وقت نہیں آئے گا۔ اسلام آباد پنڈی میں بڑا ڈینگی، ہم نہیں چاہتے کہ مولوی کو ڈینگی لگے۔ نواز شریف اور آصف زرداری اور شہباز ہی چور ہیں۔ بیسیکلی ایک بہت بڑا معاشرہ ہمارا چور ہے۔ چور کا پتہ تب لگتا ہے جب وہ اقتدار میں آتا ہے۔ میں ہی ہوں جو عمران خان کو کہتا رہتا ہوں دفع کرو، بلا کرو، جانے دو، معاف کرو، تھوڑے بہت پیسے لے کے ان کی آخری عمر ہے، اس سے زیادہ کیا خراب ہو۔ عمران خان 5 سال پورے کرے گا، اپوزیشن سے سارے معاملات ٹھیک ہیں۔ سے تو یونیفارم ہمارے ساتھ ہے، ہم یونیفارم کے ساتھ ہیں، لیکن قانونی تقاضے اور کیمروں سے بچا کے رکھنا ہے انہیں۔ ابھی آپ کو اسلام آباد سے خبر دیں، جہاں افغان طالبان کے وفد نے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔
جس میں افغان امن عمل سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے پہلے افغان طالبان کا وفد دفتر خارجہ پہنچا، جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان کا استقبال کیا۔ ملاقات میں امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کی بحالی پر بھی گفتگو کی گئی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، افغانستان میں عدم استحکام کا خمیازہ دونوں ممالک یکساں طور پر بھگت رہے ہیں۔ قیام امن کے لیے مذاکرات ہی مثبت اور واحد راستہ ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے خدشات پر عالمی ماہرین نے بھی مہر ثبت کر دی ہے۔ بین الاقوامی سائنسی جریدے کے مقالے کے مطابق پاک بھارت جوہری جنگ قیامت ہوگی، 12 کروڑ سے زائد لوگ مارے جائیں گے، سورج کی روشنی کم ہو جائے گی، دنیا کو قحط کا سامنا کرنا پڑے گا۔ واضح کر دیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے کشمیری بھائیوں کے حق خود ارادیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ آئی ایس پی آر سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں عسکری قیادت کی جانب سے کسی بھی بھارتی مس ایڈونچر کے منہ توڑ جواب دینے کے عزم کو دہرایا گیا۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج مادر وطن کی عزت، وقار اور علاقائی خود مختاری کے تحفظ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور پرعزم ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ کشمیری بھائیوں کے خود ارادیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور بھارت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا بھی جارحانہ جواب دیا جائے گا۔ کور کمانڈر کانفرنس کے شرکا نے اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر کو مؤثر طریقے پر اجاگر کرنے کو تسلیم کیا۔ آرمی چیف نے جی ایچ کیو میں تاجر برادری سے ملاقات کی، معاشی صورتحال پر سیمینار سے خطاب میں کہا، قومی سلامتی